فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ ہجر کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 16 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ آج کا رکوع جو ہے وہ کئی حوالوں سے بڑا زبردست ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں، اس کائنات میں اس کی عجیب قدرتیں ہیں ان کا اظہار کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا خوب تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ارشاد فرمائی آج کے رکوع میں تھوڑا سا گلا آج کوئی پہلے سے تھوڑا گڑبڑ کر رہا ہے، تو اس لیے مجھے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ گرم چائے پانی لینا پڑے گا، تو اس لیے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان کے اندر برج بنائے ہوئے ہیں۔ تو برج کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ بالکل ایک دھوئیں کی طرح ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ ایک مضبوط بلڈنگ کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا برج بنے ہوئے ہیں فضا میں اور خلا میں۔ صرف آسمان نہیں ہے، جب قرآن میں جب سما کا لفظ آتا ہے تو اس میں جو فضا اور خلا اور سپیس جس کو ہم کہتے ہیں، تو سپیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فضا میں اور خلا میں اور سپیس میں برج بنے ہوئے ہیں، اور برج کا مطلب ہے سیکیورٹی چیک پوسٹ، سیکیورٹی چیک پوسٹ یا سیکیورٹی والز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سیکیورٹی والز، دیواریں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے برج بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے جو قلعے بنے ہوتے ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے جگہ جگہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر وہ آرچ بنی ہوتی ہیں یا چھوٹی سی کیبن بنی ہوتی ہے دیواروں کے اوپر، بڑی بڑی دیواروں کے اوپر، تو وہ سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہوتی ہیں، ان کو برج کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسپیس کے اندر اور آسمانوں کے اندر ہم نے سیکیورٹی چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں، اور ہم نے سیکیورٹی والز بنائی ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمانوں کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ یہ لفظ ہے زیناہا، یہ تزئین و آرائش جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زینت سے نکلا ہے، زینت سے۔ تو کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، اور آسمانوں کے فضا کے نظام کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، اللہ یہ فرما رہے۔ تو جو باذوق لوگ ہیں وہ سلیم الفطرت لوگ ہیں، باذوق اور سلیم الفطرت، وہ جب آسمان کو دیکھتے ہیں نا رات کے وقت، تو بس وہ آسمان کو پوزیس کر لیتا ہے۔ ایسی اس کی خوبصورتی ہے، ایسا اس کا نظارہ ہے، ایسی اس کی اٹریکشن ہے کہ وہ ان کو پوزیس کر لیتا ہے، بندہ کھو جاتا ہے آسمان کی خوبصورتی میں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا اس کا نظام بنایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کا بھی پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر سیکیورٹی وال، سیکیورٹی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا یہ لفظ کہ ہمارے موکل جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور آسمانوں کی خبریں لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام ایسا ہے کہ کوئی موکل وغیرہ اوپر جا ہی نہیں سکتے، ان کی اپروچ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی اس طرح کی ہے کہ وہاں کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، اور بڑی ٹائٹ اور بڑی سخت سیکیورٹی ہے۔
تو اگلے الفاظ دیکھیں، تو یہ جو آسمان ہے نا، یہ جو اسپیس ہے، ہم اس کو بالکل خالی سمجھتے ہیں، یہ خالی نہیں ہے. اس کے اندر بہت سی سیکورٹی چیک پوسٹ ہیں اور بہت سی سیکورٹی والز بنی ہوئی ہیں. اللہ کا اپنا پورا نظام، پورا سسٹم ہے. اور اللہ رب العالمین نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بھی بنایا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سیکورٹی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ خوفناک ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ خوفناک نہیں ہیں بھی بڑی یعنی ایکوریٹ سیکورٹی سسٹم اس کا، لیکن دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری لگتی ہیں. اور اگلی بات فرمائی وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے انہیں محفوظ کر دیا ہے، ہم نے انہیں محفوظ کر دیا ہے ہر اس شیطان سے جو مردود ہے، ددکارے ہوئے شیطانوں سے. اور اس طرح کے شرارتی فسادی جو مخلوقات ہیں، شیطان کے جو فالورز ہیں، ان سے ہم نے، جنوں سے، شیطانوں سے ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. ان کی اپروچ نہیں ہے اس تک. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں وہ نیچے والے آسمانوں پہ آ کے اللہ رب العالمین کے احکام ڈسکس کرتے ہیں آپس میں، جب وہ اپنے احکام ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے یہ حکم دیا، تو جب فرشتے آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، تو یہ آسمانوں کے دروازوں کے ساتھ لگ کے اور سیکورٹی دیواروں کے ساتھ لگ کے جو شیطان ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے یا فرشتوں سے وہ سن لیتے ہیں، تو اس میں 100 خود شامل کر کے تو پھر وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. جب وہ کوشش کرتے ہیں نا اوپر جانے کی اور فرشتوں کی باتیں سننے کی، تو اللہ پھر اس کو کیسے اس کا بندوبست کرتے ہیں. اللہ فرماتے الا من استرق السمع، ہاں جو کوئی یعنی سرقہ کرے، چوری چھپے سننے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اس طرح کا لفظ جو ہے یہ سرقہ سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، اور سمع کا معنی ہوتا ہے سننا. جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک روشن ستارہ، آگ کا گولا. شہاب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک روشن، ایک بڑا آگ کا گولا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا آٹومیٹک سسٹم ہے. اگر کوئی شیطان یا کوئی شیطانی طاقتیں فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین کا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ نو گو ایریا کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا سسٹم جو ہے وہاں سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ فائرنگ کس بات کی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شہاب مبین، بڑے بڑے انگارے، بہت بڑی بڑی یعنی دہکتی اور بھڑکتی چٹانیں جو ہیں، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، آگ کے گولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو سمجھنے کے لیے فائرنگ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر بمباری شروع ہو جاتی ہے اور فائرنگ شروع ہو جاتی ہے ان شیطانوں کے لیے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، شہاب مبین جو ہے نا، جس کو آپ انگلش میں شوٹنگ سٹارز بھی کہتے ہیں، تو اگر آپ کبھی سرچ کریں نا شوٹنگ سٹارز کے بارے میں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے راکٹ فٹ کیے ہوئے ہیں، آٹومیٹک راکٹ فٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے کوئی نو گو ایریا میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ راکٹ فائر ہو جاتے ہیں، وہ شوٹنگ سٹار جو ہیں وہ فائر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا سسٹم ہے. اور آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ 10 کھرب، آپ اس کا حساب کر لینا پھر، 10 کھرب شوٹنگ سٹار ہر روز فائر ہوتے ہیں. 10 کھرب شوٹنگ سٹار ہر روز فائر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور ان کی سپیڈ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی سپیڈ ہوتی ہے 20 سے لے کے 50 میل فی سیکنڈ، 20 to 50 miles پر سیکنڈ ان کی سپیڈ ہوتی ہے. کچھ تیز ہوتے ہیں اور کچھ اس سے آہستہ ہوتے ہیں. 20 مائل سے لے کے 50 miles پر سیکنڈ ان کی سپیڈ ہوتی ہے. لیکن وہ اللہ رب العالمین، اگر آپ اندازہ کریں کہ 10 کھرب
اس سپیڈ کے ساتھ وہ روزانہ اگر زمین پہ گریں تو یہاں زندگی پاسبل نہیں رہتی. اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوا کہ اللہ ان کو اسپیس میں ہی سنبھال لیتے ہیں, وہ نیچے نہیں گرتے, کیونکہ زمین انسانوں کے رہنے کے لیے ہے. یہاں زندگی پاسبل نہیں ہوگی اگر کوئی اللہ کی طرف سے یہ انتظام نہ ہو کہ اسپیس کے اندر ان کو سنبھال لیا جاتا ہے. اللہ ان کو اسپیس کے اندر ہی روک لیتے ہیں. کوئی پوائنٹ ہے جہاں اللہ پاک ان کو روک لیتے ہیں, وہ نیچے نہیں آتے. لیکن کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنی نشانی دکھانے کے لیے ان میں سے کچھ کہیں کہیں زمین میں کبھی گر جاتے ہیں. بڑے بڑے جو ہے نا وہ راک کی صورت میں, لوہے کے اور پتھروں کے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ جلے ہوئے, چٹانیں جو ہیں وہ جلی ہوئی, وہ کبھی کبھی گر جاتی ہیں کہیں کہیں دنیا کی کسی نہ کسی حصے میں. تو وہ اللہ رب العالمین صرف اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں. ورنہ ہر روز 10 کھرب جو ہے نا وہ فائر ہوتے ہیں, اور ان کی سپیڈ جو ہے 20 سے 50 میل پر سیکنڈ ہوتی ہے. اور اگر یہ برسات ہو جائے زمین پہ اللہ ان کو آنے دے تو یہاں کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے. ٹھیک ہے, مددناہ کا معنی ہوتا ہے سپریڈ کرنا, کسی چیز کو کھینچ کرنا, ایسے جیسے ربڑ کو کھینچتے ہیں ہم, ایسے کھینچ کے اس کو لمبا کر دینا, چوڑا کر دینا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, زمین کو ہم نے کھینچ کے پھیلا دیا ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور ہم نے ان کے اندر اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے, جیسے آپ ٹینٹ لگاتے ہیں نا, کوئی خیمہ لگاتے ہیں, تو ان کو سنبھالنے کے لیے پھر آپ جو ہے نا وہ قلعے لگاتے ہیں, ٹینٹ پن جس کو کہتے ہیں, لوہے کے لکڑی کے وہ لگاتے ہیں تو ان کو باندھنے کے لیے, تاکہ وہ ادھر ادھر جو ہے نا وہ اڑ نہ جائیں. تو یہ ہے رواسی. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو یعنی وہ ٹینٹ پن کے طور پہ پہاڑ اس میں گاڑ دیے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اگایا ہے اس زمین کے اندر ہر چیز ایک مناسب مقدار میں. موزون یہ لفظ وزن سے نکلا ہے, ایک مقدار. تو وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے ہر چیز کو ایک مناسب مقدار میں زمین کے اندر اگایا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر اللہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مناسب مقدار, اگر وہ مقدار مناسب نہ ہو, مطلب بہت زیادہ گندم اگر اگ جائے تو ہم کہاں رکھیں گے, بہت زیادہ چاول اگ جائیں تو ہم کہاں رکھیں گے, بہت زیادہ یہ اونین اور ٹماٹوز اور یہ پوٹیٹوز اور یہ آلو مٹر سارے آ جائیں تو ہم کہاں رکھیں گے, بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں تو ہم ان کو کدھر سنبھالیں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے نیچے اتنے خزانے اللہ کے وہ سارے ابلنے لگ جائیں, پٹرول ہر طرف سے نکلنے شروع ہو جائے, تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کچھ سورسز ہیں کہ ہم ان کو سنبھال سکیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تمہارے سنبھالنے سے نہیں سنبھلتی, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کون کرتا ہے کہ جتنی مقدار تمہیں چاہیے ہوتی ہے ہر سال وہ تمہیں مل جاتی ہے, باقی اللہ اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم ہر چیز جو تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مناسب مقدار, ضروری مقدار ہم اس کی اگا دیتے ہیں, وہ پیدا کر, یہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے. معائش کا معنی یہ معاش نکلا ہے, معاش, کھانے پینے کی چیزیں, رہنے سہنے کے لیے جو ضروری انتظام ہے وہ اللہ, ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر روزی روٹی کا بندوبست کیا ہے. اور تمہارے لیے بھی کیا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور ان ساری مخلوقات کے لیے کیا ہے جن کے رازق تم نہیں ہو, جن کو تم نہیں کھلانے والے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, اور ان کو بھی ہم نے دیا ہے کھانے کے لیے جن کے کھلانے والے تم نہیں ہو, تم ان کو روزی نہیں دیتے ہو. کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر, انسان کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کھاتی ہیں, کہیں نہ کہیں سے ان کے پینے کا بندوبست ہوتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں وہ تم نہیں ان کو پالتے، اتنی مخلوقات ہیں، ہم تمہیں بھی پالتے ہیں اور ہم ان کو بھی پالتے ہیں جن کو تم نہیں پال سکتے. تم نہیں پالتے ان کو، ہم پالتے ہیں ان کو. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہوا کی بھی ایک سپیڈ ہے جو ہماری معاش کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. جس طرح پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز ایک مقدار کے مطابق چلتی ہے. اگر ہوا کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو پھر بھی دنیا کا بیلنس نہیں رہتا، اور اگر ہوا کی سپیڈ کم ہو جائے تو پھر بھی دنیا کا بیلنس نہیں رہتا. تو زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنی ہوا جس ایریا میں چاہیے ہوتی ہے، کہیں تیز کہیں آہستہ، اس کا اللہ بندوبست کرتا ہے. وہ مقداریں اللہ نے فٹ کی ہوئی ہیں، وہ پیمانے اللہ کے پاس ہیں، وہ میجرمنٹ اللہ کی ہے، وہ فیصلے خود اللہ کرتا ہے کہ کس کس علاقے میں کتنی چاہیے، اس کے مطابق اللہ بیچتے ہیں. ابھی دیکھیں تھوڑی سی بارش زیادہ ہو گئی ہے تو پھر انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اس پانی کو سنبھالنا، اور اگر کم ہو جائے ضرورت سے تو انسان اور جانور اور زمین ساری مرنے لگتی ہے. تو کم یا زیادہ یہ نہ کم کو برداشت کر سکتے ہیں نہ زیادہ کو. تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری زندگی کے لیے جو مقدار مناسب ہوتی ہے اور تمہاری جو روزی روٹی کے بندوبست کے لیے ضروری ہوتی ہے اور باقی مخلوقات کے لیے جو ضروری ہوتی ہے، اس کا بندوبست اور انتظام ہم کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ اس کے سارے انتظام ہیں. اور پھر فرمایا نا یہ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کو بھی ہم دیتے ہیں جن کے رازق تم نہیں ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز، برف جو ہے نا یہاں پہ گلیشیئرز ہیں سارے، کوئی گھاس کا تنکا وہاں نہیں ہوتا، برف ہی برف ہے. اللہ کی مخلوق وہاں بھی ہوتی ہے، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں، کیا چیزیں کھاتے ہیں؟ تو اللہ ان کے لیے بندوبست، برف کے اوپر رہنے والے جانور اور پرندے، اللہ ان کو بھی کھانے کھلانے کا بندوبست کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں جن کے تم رازق نہیں ہو، جن کا رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اصل سٹور اور خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. ہر چیز، آسان لفظ میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر چیز، اس کے خزانے، اس کے گودام سارے وہ ہمارے پاس ہیں. عندنا خزائنہ، سارے کے سارے اس کے جو خزانے ہیں، اس کی جو مقدار ہے، اس کے جو گودام ہیں، اس کے جو سٹور ہیں، وہ ہمارے پاس ہے. ہر چیز، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال، اس کے خزانے ہمارے قبضے میں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم سارے ایک دفعہ نہیں بھیج دیتے. جب اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ سارے زمین پہ بھیج دیں. اللہ کہتا ہے اگر میں سارے زمین پہ بھیج دوں تو تم تو اس قابل نہیں ہو کہ ان کو سنبھال سکو، پھر کیا کرو گے؟ ہر چیز ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم نہیں بیچتے ہیں ان کو دنیا میں مگر اتنی مقدار جتنی چاہیے ہوتی ہے. بقدر معلوم، بقدر کا معنی ہوتا ہے مقدار، اور معلوم کا معنی ہوتا ہے نون، ایسٹیمیٹڈ، نیڈڈ. ہم اتنی مقدار میں بیچتے ہیں جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے، جتنی اللہ کو پتہ ہے یہ چاہیے ہوتی ہے. جیسے بھی میں نے گلیشیئر کی مثال آپ سے عرض کی ہے، اسی کی مثال آپ لے لیں تو زمین کے اندر جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے، اگر یہ پانی سارا اللہ ہمیں دے دیں، چلے یہ اپنا 10 سال کا پانی سٹور کر لو بھائی، جس نے سٹور نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا، تو کیا ہم اپنا 10 سال کا پانی سٹور کر سکتے ہیں؟ 10 سال کا چھوڑے، 1 مہینے کا سٹور کر سکتے ہیں پانی؟ اور اگر ہم وہ 1 سال کا 6 مہینے کا سٹور کریں گے تو اس میں بدبو نہیں پیدا ہو جائے گی؟ وہ استعمال کے قابل رہے گا؟ کیا ہم یہ سارے انتظام خود سنبھال سکتے ہیں؟ اب اللہ کہیں کہ آپ نے 15-20 سال کے لیے غلے کا انتظام کر کے رکھ لو، کیا ہمارے پاس سٹور ہیں کہ ہم کر لیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے ہیں ہمارے پاس. وہ اصل جو پیچھے ہے نا، جو
ریزروڈ ٹریجرز ہیں وہ سارے اللہ کے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم اتنا بھیجتے ہیں جتنا چاہیے ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی آیت ہے آنکھیں کھولنے کے لیے. اب اللہ نے کیا کیا، اب 10-15 سال کے لیے اب پانی تو ہم سٹور نہیں کر سکتے، اتنے ٹینک ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طریقہ ہی نہیں ہو سکتا، کیپیسٹی نہیں ہے ہماری سنبھال سکے. اللہ نے کیا کیا، اگر وہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین پانی کی صورت میں بھیج دیں جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں ابھی 2/3 دنیا میں پانی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو گلیشیئر کی صورت میں سٹور کر دیا. گلیشیئر کی صورت میں اللہ نے سٹور کر دیا. اور اگر وہ سارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی سمندر کی طرح ہوتے تو کیا ہوتا، جیسے سمندر میں گند پڑ جاتا ہے اس میں گند پڑ جاتا، پانی اس کا گندا ہو جاتا. دیکھ اللہ رب العالمین کو گلیشیئر کی صورت میں وہ اللہ نے اس کو فریز کیا ہوا ہے. اس میں وہ ایسا ایریا ہے کہ وہاں نہ مٹی پڑتی ہے، نہ اس پہ تنکے پڑتے ہیں، نہ اس پہ گند جاتا ہے، اس پہ وہ صاف ستھرا ہے، ایسے دودھ کی طرح وائٹ. اور پھر جتنی ضرورت ہوتی ہے نا وہ پگھلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، پگھلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر چشمے جاری کیے ہوئے، پانی چل رہا ہے زمین کے اندر اندر اندر، فلٹر ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، فلٹر ہوتا رہتا ہے. اور جہاں سے پھر ہم آپ کھودتے ہیں تو اللہ کے وہ چشمے نیچے جاری ہوتے ہیں، وہاں سے آپ نکال لیتے ہیں. وہ سارے ادھر سے آتے ہیں، وہ گلیشیئر سے آتے ہیں سارے. زمین کے اندر وہ چلتا رہتا ہے، پانی گھومتا رہتا ہے، پانی اللہ کے حکم سے وہ فلٹر ہوتا رہتا ہے. اور جہاں سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کنواں کھودتے ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے، عجیب انتظام ہے، عجیب اللہ پاک کا انتظام ہے. اگلی آیت کو دیکھیں، پھر میں اس پہ تھوڑی سی اور بات بھی کرتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقح جو پانی کو اٹھائے پھرتی ہیں، پانی سے لدی ہوئی. یہ جو کنٹینر ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، آپ وہ یہ سمجھ لیں، یہ جو ہوائیں ہیں نا یہ پانی کے کنٹینر ہیں، ٹینک ہیں پانی کے، وہ لے پھرتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ کنٹینرز کے کنٹینرز ہیں جو ہواؤں میں ہوائیں لے کے جا رہی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ اللہ کا انتظام ہے، سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہوائیں ان کو لے کے جاتی ہیں، پھر ہم آسمانوں سے اوپر سے پانی اس کو پانی بنا کے برسا دیتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور وہ پانی ہم پھر تمہیں پینے کے لیے عطا کرتے ہیں. وہ پانی جو ہم آسمان سے برساتے ہیں پھر ہم تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں. وہ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ وہی بات ہے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو جمع نہیں رکھ سکتے، تم اس پانی کو سٹور کرنے کے قابل نہیں ہو. خازنین کا معنی ہوتا ہے خزانہ رکھنا، اس کا جمع رکھنا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، پانی کا خزانہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تم نے جمع نہیں کر کے رکھا ہوا، نہ ہی تم جمع کر سکتے ہو. وہ تم سٹور نہیں کر سکتے، وہ ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں. اب اس میں یہ چھوٹا سا رکوع تھا، اتنا بڑا رکوع نہیں تھا، لیکن باتیں بڑی 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 ہوئی ہیں، ساری پوری سائنس اللہ نے بھر دی ہے اس رکوع کے اندر. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سمندر ہوتے ہیں یہ نمکین کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ اللہ رب العالمین سمندر میں میٹھا پانی بھی رکھا ہوا ہے، کہیں پہ نمکین رکھا ہوا ہے، اور میٹھا نمکین آپس میں مکس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک درمیان میں پردہ اللہ نے لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر والا ادھر نہیں جاتا، ادھر والا ادھر نہیں جاتا، وہ بھی نشانیاں ہیں. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ اوپر والا پانی اس کا اور ٹیسٹ ہے، نیچے والے پانی کا اور ٹیسٹ ہے. کہیں پہ ایسے پردہ لگا ہے سائڈ بائی سائڈ، اور کہیں پہ پردہ لگا ہوا ہے ایسے درمیان میں، اوپر والا پانی اور نیچے والا اور ہے، وہ مکس نہیں ہوتے. یہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن جو موسٹلی سمندر ہے وہ نمکین ہے. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ سمندر نمکین کیوں ہے؟ جو پوری دنیا کا گندا پانی اور گند سمندر میں جاتا ہے نا، اگر پانی میٹھا ہو نا تو وہ فلٹر نہیں ہو سکتا. وہ جو نمکیات ہوتی ہیں نا وہ گند کو کھا جاتی ہیں، اس کے جو گندے اثرات ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں،
اور وہ پانی فلٹر ہو جاتا ہے. پہلی بات. اگر پانی نمکین نہ ہو تو دنیا میں 2/3 پانی پانی ہے، وہ سارا بدبو سے بھر جائے اور اس کائنات میں انسانوں کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو. لیکن وہ نمکین ہے، سخت نمکین ہے، اس لیے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، وہ فلٹر ہو جاتا ہے، اس میں سے بدبو نہیں آتی. اچھا جی، جو پانی اوپر جاتا ہے نا، سمندر کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے، اس کی جو سٹیم بنتی ہے، بخارات بنتے ہیں، جو پانی اوپر جاتا ہے وہ بھی نمکین ہوتا ہے. جو سٹیم اوپر جاتی ہے نا، نمکین پانی کی نمکین ہی ہوتی ہے، وہ اوپر جاتی ہے، نمکین ہوتی ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین اس کو فضا میں لے جا کے پروسیس کرتے ہیں، اور وہی پانی جب ٹھنڈی جگہ پہ پہنچ کے وہ ہوا اور سٹیم پھر پانی بن کے نیچے آتا ہے نا بارش کی صورت میں، وہ نمکین نہیں ہوتا، وہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ کا پروسیجر جو ہے وہ کیسے. سارے کا سارا جو سمندر ہے اسے جو اوپر جاتا ہے نا پانی سٹیم اور بھاپ کی صورت میں، وہ نمکین ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کو فضا میں اس کا جو ہے نا پروسیس کرتے ہیں اس کو، اور وہ میٹھا بن کے نیچے آتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. ہم نہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں، نہ اس کو سنبھال سکتے ہیں، نہ اس کو گند سے بچا سکتے ہیں. اللہ نے گلیشیئر بنا کے اس کو دنیا کے ایسے علاقوں میں رکھا ہوا ہے، وہاں مٹی اور گند جاتا ہی نہیں، اور اس میں مٹی گند شامل ہی نہیں ہوتا. زمین کے اندر پھر جہاں انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے انسانوں کو سکھایا ہے، یہ خود سکھایا ہے انسانوں کو، یہ تعلیم دی ہے ان کو کہ وہ پھر وہ کھودتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، نہریں بنا لیتے ہیں، نالے بنا لیتے ہیں اور اپنے پانی کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں، یہ ساری قدرت اور اللہ کے کمالات جو ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. وہ ہم ہی ہیں، یقیناً یقیناً. انا کا معنی ہوتا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم ہی وہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور ہم ہی ہیں جو اصل مالک ہیں اس پوری کائنات کے. اصل مالک ہم ہی ہیں. ہم عارضی طور پہ تمہیں وارث بناتے ہیں، امانت کے طور پہ چیزیں تمہیں دیتے ہیں، لیکن اصل وارث جو ہے وہ ہم ہیں. زندگی ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں، چیزیں تم چھوڑ کے چلے جاتے ہو، یہ ہماری ملکیت ہے. اصل مالک اور وارث ہم ہی ہیں. یقین جانو کہ ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں اس کائنات کے. یہ کائنات کے پھیلے سسٹم تمہیں بتاتے ہیں، ان پہ غور کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اللہ رب العالمین آج کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. یہ جو مستقدمین اور مستاخرین ہے نا، اس کا بڑا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی مطلب ہیں اس کے. مستقدمین کا معنی ہوتا ہے جو آگے چلے گئے، مقدم ہو گئے، آگے چلے گئے. اور مستاخرین کا معنی ہوتا ہے جو پیچھے رہ گئے، تاخیر کا شکار ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں اور جو آگے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. تم میں سے جو آگے چلے گئے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اور تم میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو چلے گئے ہیں زندگی گزار کے، جن کو موت آ گئی ہے، یہ اس کا ایک مطلب ہے. جو آگے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، سب ہمارے علم میں ہیں، خوب جانتے ہیں ان کی ہر چیز کو. اور جو پیچھے آ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے، ان کو بھی ہم سب کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں ان کو بھی. اور ایک جو ہے نا اس کا مطلب سونے والے جاگنے والے ہیں، جیسے زندہ مردہ ہوتے ہیں، سونے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، جاگنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. اور ایک مطلب اس کا جو عبادتوں کے اندر خوبصورت مطلب، بہت خوبصورت مطلب، عبادت کے اندر جو آگے بڑھنے والے ہیں، یہ بڑا خاص مطلب ہے اس کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں.
عبادت کے اندر جو آگے بڑھنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور عبادتوں کے اندر جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کون میرے لیے کوشش کر رہا ہے، کہاں پہ ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ مجھے راضی کر رہا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقابلہ لگا ہوا ہے دوسرے لوگوں سے، رب کو راضی کرنے کا مقابلہ کر رہا ہے، ہم ان سب کو خوب جانتے ہیں۔ اور جو ٹلے مٹھے سست کاہل پیچھے رہنے والے ہیں، کوئی نیکی کا شوق نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، ہم ان سب کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف باتیں کرتے ہیں، فلسفہ سن لے ساری دنیا کا، باتیں سن لے ساری دنیا کی، ٹھیک ہے، جب تنقید کریں گے، جب باتیں کریں گے، جب فلسفہ سنائیں گے آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور کام کے نکمے دو تیلے کے نہیں ہوتے کام کی صورت میں، باتیں وہ ساری جان کی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو آگے بڑھ کے جو ہے نا آگے بڑھ کے اللہ کا کام کرنے والے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، اگلی صفوں والوں کو بھی جانتا ہوں، پچھلی صفوں والوں کو بھی جانتا ہوں، روڑے اٹکانے والے جو ہیں نا ان کو بھی جانتا ہوں، گند ڈالنے والے ان کو بھی جانتا ہوں، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے، آگے بڑھنے والے، ٹائم نکالنے والے، ان کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اس کا ایک مطلب جو ہے نا، نماز کے اندر پہلی صفوں میں شامل ہونے والے اور نماز کے اندر پیچھے رہ جانے والے، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پیچھے پیچھے رہتا ہے نا، اللہ اس کو پھر پیچھے ہی کر دیتے۔ نیکی میں، عبادت میں، اللہ کی اطاعت و تابعداری میں جو بندہ سستی دکھاتا ہے نا، پیچھے پیچھے رہتا ہے، پھر اللہ اس کو پیچھے ہی کر دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتا ہو نا کہ پہلے صف میں کھڑا ہونے کا کیا ثواب ہے، تو تم مقابلہ کرو، قرآن اندازیاں کرنے شروع کر دو، لاٹریاں ڈالنا شروع کر دو کہ یہ میری باری ہے یہاں کھڑے ہونے کی، اوکے میری باری ہے، ایسے تم مقابلہ کرو آپس میں، آگے بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہماری نظر میں ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ تو سستی جو ہے نا اللہ کے کام میں، اللہ کے دین میں، تو اللہ کے راستے میں محنت میں سستی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ جو پیچھے رہتا ہے پھر اللہ اس کو پیچھے ہی کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے سے پیچھے رہتا ہے جنت میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ اس کو پیچھے ہی کر دیتے ہیں۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس پہ غور فرمائیں۔ یعنی بہانے اس بات کے تلاش کرنے چاہیے کہ میں کس طرح پارٹیسپیٹ کروں، مجھے کس طرح موقع مل جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ بہانے اس کے نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے کس طرح چھٹی مل جائے۔ خدا کے بندے جو چھٹی بہانے کر کے بھاگتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ یہ روزانہ موقع تو نہیں ملتے، یہ جذبے روزانہ تو نہیں پیدا ہوتے۔ یہ جو دل میں، انسان کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ جو شوق پیدا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ جو آگ لگتی ہے نا اندر، یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں کس طرح پارٹیسپیٹ کروں۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کس طرح بھاگوں، کس طرح بچوں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اب آخری آیت کو دیکھ لیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ جو آگے بڑھنے والے ہیں، پیش قدمی کرنے والے ہیں، ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں تم میں سے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم ان کو بھی خوب جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ، بے شک تیرا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بے شک تیرا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا بھی ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اکٹھا کرنا یہ اس کی حکمت ہے، اکٹھا کرنا اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اکٹھا کرے اور سب کا حساب لے، سب بتائے کون کیا کر کے آیا ہے، اور جو اچھا کر کے آیا اس کو جزا ملے، اور جو غلط کر کے آیا اس کو سزا ملے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔
وہ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے لیے کیا کون کر رہا ہے اور اپنے لیے کون کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو میری جو آخری گزارش ہے نا وہ یہی ہے کہ آج کے سبق میں بھی کہ بعض جگہوں پہ انفارچونیٹلی لوگ بڑے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو اللہ کے لیے۔ کوئی آدمی پہلی صف کے اندر بھی ہو، آگے بڑھے، بڑا متحرک، بڑا ایکٹیو ہو، لیکن وہ ذات کے لیے ہو، تو اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو آگے بڑھ بڑھ کے آ رہا ہے نا وہ کس کے لیے آ رہا ہے، ان کو بھی جانتا ہوں۔ جو کوشش تو کرتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ ہوتا اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اس لیے سورۃ انعام کے اینڈ پہ جو فرمایا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نمازیں ہوں، قربانیاں ہوں، عبادتیں ہوں، اچھا کام ہو، نیکیاں ہوں، زندگی ہو، موت ہو، یہ سارے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ للہ نہیں ہوتے، للہ رب العالمین۔ سب سے خاص لفظ اس آیت میں للہ ہے کہ نماز ہو تو اللہ کے لیے، عبادت ہو تو اللہ کے لیے، قربانی ہو تو اللہ کے لیے، زندگی ہو تو اللہ کے لیے، مرے تو اللہ کے لیے، جیے تو اللہ کے لیے۔ اس میں للہ جو ہے نا یہ خاص لفظ ہے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی للہ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے خوب پتہ ہے، تو ہر چیز للہ ہونی چاہیے، یہ خاص شرط ہے۔ زندگی بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، موت بھی اصل میں وہی ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور بہت کوئی باتیں کرے، نمازیں پڑھے، قربانیاں دے، لیکن للہ نہیں ہوتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مرکزی جو لفظ ہے نا اس پوری آیت کا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے دین کا جو مرکز و محور ہے وہ للہ ہے، اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔